میرے محترم سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کے سامنے استنجا کے متعلق کچھ اہم معلومات رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، استنجا کا مطلب ہے گندگی کی جگہ صاف کرنا، گندگی کو جڑ سے ختم کرنا، چاہے یہ گندگی پانی سے صاف ہو جائے یا ڈیلے وغیرہ سے صاف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ان پاخانوں میں جنات اور شیاطین وغیرہ آتے رہتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص جب پاخانے کو جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی بیت الخلاء، واش روم، باتھ روم ایسی جگہ ہے جہاں پر جنات اور شیاطین آتے جاتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی شخص آئے اور اس کو وہ تکلیف پہنچائے۔ میرے بھائیوں، بیت الخلاء ایسی جگہ ہے جہاں گندگی ہی ہوتی ہے اور انسان اپنا سطر کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اس لیے جنات اور شیاطین سے محفوظ رہنے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ محترم سامعین، بعضی حالات میں استنجا کرنا سنت ہے اور بعضی حالات میں فرض اور واجب بھی ہے۔ اگر گندگی اپنی جگہ پر ہے تو استنجا کرنا سنت ہے، اگر گندگی پھیلی ہوئی ہے تو استنجا کرنا واجب ہے، اگر گندگی زیادہ پھیلی ہوئی ہے تو استنجا کرنا فرض ہے، اور استنجا کو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اگر بائیں ہاتھ میں عذر ہے، مجبوری ہے، زخم ہے، فالج ہے تو پھر دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، لیکن بہت احتیاط سے کرے۔ بعض ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر پاخانہ اور پیشاب کرنا یہ حرام اور مکروہ ہے۔ مسجد میں یا مسجد کی چھت پر پاخانہ پیشاب کرنا حرام ہے۔ اسی طرح قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر یہ بھی منع ہے، چاہے جنگل میں ہو یا آبادی میں۔ چھوٹے بچوں کو ایسے پیشاب پاخانے کے لیے بٹھانا کہ اس کا منہ یا پیٹ قبلے کی طرف آ جائے تو بٹھانے والے پر یہ گناہ ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ نہر اور تالاب وغیرہ کے کنارے پاخانہ پیشاب کرنا مکروہ ہے، جبکہ گندگی اس پانی میں گرے، اور اسی طرح ایسے درخت کے نیچے جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح پھلدار درخت کے نیچے، جانوروں کے درمیان میں، مسجد اور عیدگاہ کے اس قدر قریب کہ جس کے بدبو سے نمازیوں کو تکلیف ہو، قبرستان میں، اور سوراخ جو زمین کے سوراخ ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کر پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا یہ منع ہے، اور ایسی جگہ جہاں سے پیشاب بہہ کر اپنی طرف آئے تو یہ مکروہ ہے۔ بعض چیزوں سے استنجا کرنا درست نہیں ہے۔ ہڈی، کھانے کی چیزیں، گوبر اور ہر ناپاک چیز اور وہ پتھر جس سے ایک مرتبہ استنجا ہو چکا ہو، شیشہ، لوہا، کوئلہ، پیتل، چونا اور ایسی چیزوں سے استنجا کرنا جو نجاست کو صاف نہ کر سکے۔ وہ چیزیں جس کو جانور وغیرہ کھاتے ہو
جیسے گھاس وغیرہ، اور ایسی چیزیں جو قیمت دار ہو جیسے کپڑا وغیرہ۔ انسان کی اجزاء سے استنجا کرنا منع ہے، جیسے بال، گوشت، ہڈی وغیرہ۔ مسجد کی چٹائی سے، درختوں کے پتوں سے، کاغذ چاہے جس پر لکھا ہوا ہو یا سادہ کاغذ ہو، زمزم کا پانی سے، وضو کا بچا ہوا پانی سے، دوسرے کے مال سے اس کے اجازت کے بغیر استنجا کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، چاہے وہ پانی ہو یا کپڑا یا اور کوئی چیز۔ اور تمام ایسی چیزیں جن سے انسان یا جانوروں کو نفع پہنچتا ہے، ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ استنجا کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا درست ہے۔ پیشاب اور پخانہ کے بعد جو کچھ رہ جائے، یعنی پیشاب اور پخانہ کے بعد جو گندگی رکی ہوئی ہو، اس کا نکالنا واجب ہے، یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ اب کچھ گندگی باقی نہیں ہے۔ ہوا کے نکلنے سے وضو لازم ہے۔ اگر ہوا کے ساتھ گندگی نکل گئی ہو تو استنجا بھی کرے۔ اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول جائے اور اندر جا کر یاد آئے تو زبان سے نہ پڑھے بلکہ دل میں پڑھے۔ ایسے لاکٹ جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ان کو اتارے۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ کو صابن وغیرہ سے صاف کرنا چاہیے۔ پخانہ اور پیشاب کرتے وقت بلا ضرورت شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، پیشاب کی طرف، پخانے کی طرف بھی نہ دیکھے، اور بلا ضرورت نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ دائیں اور بائیں دیکھے، نہ اپنے بدن سے کھیلے، اور نہ آسمان کی طرف سر اٹھائے، اور نہ پیشاب اور پخانہ میں زیادہ دیر تک بلا ضرورت بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اس سے بواسیر اور جگر کا درد پیدا ہو جاتا ہے۔ پخانہ اور پیشاب کرتے وقت اپنے جسم اور کپڑوں کو گندگی سے محفوظ رکھے۔ محترم سامعین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ یا کوئی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ دیں۔ اگر ان مسائل سے آپ کو فائدہ ملا ہے تو اپنے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے اور دعاتی الفاظ کمنٹس میں لکھ دے تاکہ ہم بھی اس میں آمین کہیں اور لوگوں تک پہنچائے، تاکہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بن جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔